Pakistan has been blessed by Allah Almighty, natural resources, blessed with a very fertile land, very brainy people who are ready to accept challenges and turn sand into gold. All entrepreneurs would be welcome to have joint partnership with Pakistani entrepreneurs or G2G to train our youth with modern skills. ہمارے پاس دنیا کے سب سے بڑے کوئلے کے ذخائر ہیں. وزیر اعظم کا منرل انویسٹمنٹ فورم سے خطاب. بولے پاکستان میں کھربوں ڈالر کے معدنی ذخائر موجود ہیں. معدنی ذخائر کی بدولت IMF کو خیرباد اور قرض کے پہاڑ سے نجات حاصل کر سکتے ہیں. وزیر اعظم نے ریکوڈک منصوبے پر پیش رفت کو حوصلہ افزا قرار دے دیا. کہا فورم سے سرمایہ کاروں کے اعتماد میں اضافہ ہوگا. سعودی عرب، خلیجی ممالک، امریکہ، چین اور یورپی سرمایہ کاروں کو ہر سہولت فراہم کرنے کا یقین دلاتے ہیں. فورم میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور وزرائے اعلیٰ کی شرکت. امریکہ، چین، سعودی عرب سمیت 300 سے زائد غیر ملکی نمائندے شریک ہیں. فورم میں مختلف مفاہمتی یادداشتوں کا تبادلہ. ماڑی منرلز اور لیبیا مائننگ کے درمیان MOU. بلوچستان کی کانکنی اور معدنیات کے محکمے اور چینی کمپنی MCC کے درمیان بھی مفاہمتی یادداشت پر دستخط. برطانیہ کی جیو سائنس سروسز اور جیولوجیکل سروے آف پاکستان میں MOU طے. عوام کے پیروں تلے معدنی ذخائر، ہاتھوں میں مہارت ہے، مایوسی کی کوئی گنجائش نہیں. آرمی چیف کا پیغام. پاکستان منرل انویسٹمنٹ فورم سے خطاب میں کہا پاکستان عالمی معدنی معیشت میں ایک رہنما کے طور پر ابھرنے کے لیے تیار ہے. بین الاقوامی ادارے اپنی مہارت سے پاکستان کو روشناس کرائیں. اقتصادی سلامتی قومی سلامتی کے ایک اہم جزو کے طور پر ابھری ہے. پاکستانی عوام آگے بڑھیں، جدوجہد کریں. ہمارا مقصد معدنی شعبے کے لیے افرادی قوت، مہارت اور انسانی وسائل پیدا کرنا ہے. بلوچستان کا علاقہ ریکوڈک سونے اور تانبے سے مالا مال. 1 کروڑ 20 لاکھ ٹن تانبے، 2 کروڑ 10 لاکھ اونس سونے کے ذخائر. سونے کے ذخائر کی مالیت 100 ارب ڈالر سے زائد. ریکوڈک منصوبہ ماضی میں تنازعات کا شکار رہا. 1993 میں عالمی مائننگ کمپنی BHP سے معاہدہ ہوا. 2013 میں سابق چیف جسٹس افتخار چودھری نے معاہدہ کالعدم قرار دیا. TCC نے عدالتی فیصلے کے خلاف ہرجانے کا دعویٰ دائر کیا. 2019 میں پاکستان کو 6 ارب ڈالر ہرجانہ ادا کرنے کا حکم دیا گیا. 7 سال میں مقدمہ بازی پر 5 ارب 37 کروڑ سے زائد اخراجات ہوئے. 2022 میں بیرک گولڈ کمپنی کے ساتھ نیا معاہدہ ہوا. جرمانہ بھی غیر مؤثر ہو گیا. خیبر پختونخوا کے معدنی وسائل کا اختیار کسی اور کو نہیں دے رہے. وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور کی وضاحت. کہا مائنز اینڈ منرل ایکٹ میں مجوزہ ترمیم سے متعلق غلط فہمی پھیلائی جا رہی ہے. اس ترمیم میں صوبائی حکومت کا کوئی بھی اختیار کسی کو نہیں دیا جا رہا. یہ ہماری مٹی ہے، اس کے مفادات پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے. بانی سے فیملی کو ملاقات کی اجازت نہ ملنے پر اڈیالہ جیل کے باہر ہنگامہ. تحریک انصاف کے رہنماؤں اور کارکنوں کا مظاہرہ. علیمہ خان، عظمیٰ خان اور نورین خان کا بھی احتجاج. جیل کے قریب گورکھ پور ناکے پر جھڑپیں اور پتھراؤ. پولیس بانی کی بہنوں کو حراست میں لے کر قریبی شادی ہال لے گئی. متعدد کارکن بھی زیر حراست. پولیس کی تحویل میں لیے گئے تمام افراد اور خواتین کو گھر جانے کی پیشکش. بانی PTI کی بہنوں کا جانے سے انکار. باقاعدہ گرفتار کرنے کا مطالبہ. پولیس سے رہائی کے باوجود بانی PTI کی بہنوں کا شادی ہال میں دھرنا. بانی PTI کی بہنیں احتجاج کے بعد واپس چلی گئیں. بانی PTI سے ملاقات کے لیے 6 رہنماؤں کو اجازت ملی. چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر، بیرسٹر علی ظفر اور مبشر مقصود آوان کی ملاقات. ایڈوکیٹ علی عمران، رضیہ سلطانہ اور ظہیر عباس بھی بانی سے ملے. سلمان اکرم راجہ کی ملاقات کرنے والے پر تنقید. ویٹ کیا کہ نورین اور عظمیٰ نے علیمہ خان کے بغیر ملاقات سے انکار کر کے ثابت کیا کہ وہ مقتدرہ کی خواہشات کے تابع نہیں. کاش پارٹی کے ذمہ دار بھی ایسا کردار ادا کرتے. آج لسٹ میں نام نہ ہونے کے باوجود بانی سے ملنے والوں نے اطاعت گزاری کی. ملاقات نہ کرانے کا بے بنیاد پروپیگنڈا سیاسی پوائنٹ سکورنگ ہے. جیل ذرائع کے مطابق بانی PTI اور اہلیہ بشرا بی بی سے فیملی اراکین اور وکلاء کی ملاقات کرائی. بشرا بی بی سے فیملی ممبرز مہر النساء اور مبشرہ کی ملاقات کرائی. بیٹوں قاسم خان اور سلیمان خان سے واٹس ایپ پر بات کرائی گئی.
کراچی اس وقت بارود کی ڈھیر پہ آباد ایک شہر ہے. کراچی کے امن کا رونا رونے والوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کراچی کی بدامنی کی اصل وجہ چور اور سپاہی دونوں کا غیر مقامی ہونا ہے. گزشتہ 14 سال سے سندھ کے شہری علاقوں کی معاشی، اقتصادی اور تعلیمی نسل کشی کی جا رہی ہے. متحدہ رہنماؤں کے سندھ حکومت پر لفظی حملے. خالد مقبول صدیقی نے کہا کراچی کی بے امنی کی وجہ چور اور سپاہی کا غیر مقامی ہونا ہے. شہر اس وقت بارود کے ڈھیر پر ہے. حالات ایک بار پھر خراب ہو رہے ہیں. ہمارے پاس سندھ کے شہری علاقوں کا 90% مینڈیٹ ہے. 14 سال سے شہری علاقوں کی معاشی اور تعلیمی نسل کشی کی جا رہی ہے. وفاق ہمیں حتمی طور پر بتا دے. ہم نے اسے اپنے دکھ درد سے آگاہ کیا ہوا ہے. سڑکیں آخری آپشن ہے اور آپ ہمیں سڑکوں پر دھکیل رہے ہیں. مصطفیٰ کمال نے کہا جب ہمارے پاس فیصلہ کرنے کا اختیار تھا تو کراچی ترقی کر رہا تھا. ہر حکومت ہمارے پاس آتی ہے اور وعدے کرتی ہے. ہم کیوں حکومت میں نہ بیٹھیں؟ ہم اگلی حکومت میں بھی بیٹھیں گے. جو بدامنی کے تانے ہمیں وہ لوگ دے رہے ہیں جو کہ ماضی میں اس بدامنی کا ایک اہم رول رہے ہیں متحدہ قومی موومنٹ. آپ نے ماضی میں ہزاروں بے گناہ لوگوں کا قتل کیا ہے. ہزاروں بے گناہ ماؤں کی گودیں اجاڑی ہیں. آپ نے ماضی میں ہزاروں بچوں کو یتیم کیا ہے. ماضی میں جو آپریشنز ہوئے تھے ان آپریشنز میں جن پولیس والوں نے پارٹیسپیٹ کیا تھا ان کو چن کے مارا گیا اور وہ بھی الزام کسی اور پہ نہیں، وہ بھی متحدہ قومی موومنٹ پہ تھا. کوئی سیاسی طور پر کوئی ایجنڈا موجود نہیں ہے ایم کیو ایم کے پاس. اسی لیے ہی ایم کیو ایم جان بوجھ کر اس طرح کی کوششیں کر رہی ہے. شرجیل میمن نے الزامات پر ایم کیو ایم کو چارج شیٹ کر دیا. کہا متحدہ نے الزام لگایا کراچی کا امن خراب ہو رہا ہے. ماضی میں بدامنی کا اہم کردار رہنے والے آج ہمیں تانا دے رہے ہیں. متحدہ دور میں لوگوں کو چن کر مارا گیا. ہزاروں ماؤں کی گودیں اجاڑی گئیں. ماضی میں جتنے آپریشن ہوئے اس میں شامل پولیس افسران کو مارا گیا. ڈمپر حادثات کو جواز بنا کر نفرت کی سیاست کی جا رہی ہے. بلیک میل ہوں گے، نہ کسی کو کراچی کا امن خراب کرنے دیں گے. گورنر کے وزیر اعظم کو خط پر میئر کراچی مرتضی وہاب بول پڑے. کہا میرے کہنے پر گورنر سندھ نے بالآخر وزیر اعظم کو خط لکھ دیا لیکن ابھی آدھا کام ہوا ہے. گورنر صاحب کہتے ہیں کہ وہ وفاق کے نمائندے ہیں اور وفاق سے اختیار لے کر دے سکتے ہیں. میں نے ان کے کہنے پر ہی ان سے بات کی تھی. میری بات کو ناراضی نہ سمجھا جائے. معروف سیاستدان اور پیپلز پارٹی کے سینیٹر تاج حیدر داغے مفارقت دے گئے. کراچی میں مختصر علالت کے بعد انتقال کر گئے. وہ مقامی ہسپتال میں زیر علاج تھے. صدر آصف علی زرداری، وزیر اعظم اور بلاول بھٹو کا اظہار افسوس. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ، شرجیل میمن اور دیگر سیاسی رہنماؤں کا اظہار تعزیت. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی نجی ہسپتال آمد. ناصر حسین شاہ، سعید غنی اور میئر کراچی مرتضی وہاب بھی موجود. وزیر اعلیٰ نے پیپلز پارٹی رہنما تاج حیدر کا جسد خاکی مسجد یسرب منتقل کیا. نماز جنازہ آج نماز ظہر کے بعد ادا کی جائے گی. سپریم کورٹ کا 9 مئی کیسز میں ٹرائل. کورٹ کو 4 ماہ میں فیصلہ کرنے کا حکم. چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے ریمارکس دیے. مردان میں مشال خان قتل کا واقعہ ہوا تھا. میں اس وقت پشاور ہائی کورٹ کا چیف جسٹس تھا. مشال خان قتل کیس کا 3 ماہ میں ٹرائل مکمل ہوا. خدیجہ شاہ کے وکیل نے موقف اختیار کیا. استدعا ہے میری موکلہ کے بنیادی حقوق کا تحفظ کیا جائے. چیف جسٹس نے ریمارکس دیے انسداد دہشت گردی کی عدالتوں پر اعتماد کریں، کیسز کو چلنے دیں. چیف جسٹس نے حکم نامہ لکھواتے ہوئے کہا کہ عدالت کو بتایا گیا انسداد دہشت گردی کی عدالتوں اور ہائی کورٹس نے شواہد کا درست جائزہ نہیں لیا. سپریم کورٹ کا ملٹری کورٹس کیس آئندہ 2 سماعتوں پر مکمل کرنے کا اندیا. بینچ کے سربراہ جسٹس امین الدین خان نے ہدایت کی کہ وزارت دفاع کے وکیل کے دلائل مکمل کرنے کے بعد اٹارنی جنرل خود پیش ہوں. جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ بنیادی حقوق ملنے یا نہ ملنے کا معاملہ یا اپیل کا معاملہ ہمارے سامنے ہے ہی نہیں. جسٹس جمال مندوخیل نے ریمارکس دیے کہ یہ کوئی جذباتی ہونے کا نہیں، ملکی سیکیورٹی کا معاملہ ہے. ایک پولیس والے کی ڈیوٹی ہماری عدالت کے دروازے کے باہر ہو. اس پولیس والے کی ڈیوٹی ہوگی کہ کوئی اسلحے سے لیس شخص عدالت داخل نہ ہو. وہ پولیس والا 5 منٹ کے لیے ادھر ادھر ہو جائے تو اس نے ڈسپلن کی خلاف ورزی کی. کیا یہ سیکیورٹی آف سٹیٹ نہیں ہے؟ سماعت آج پھر ہوگی.
اسٹاک مارکیٹ کی سانسیں بحال، شدید مندی کے بعد مثبت ٹریک پر آ گئی، 1,15,000 کی نفسیاتی حد عبور۔ 100 انڈیکس میں 622 پوائنٹس کا اضافہ، مارکیٹ 1,15,532 پوائنٹس پر بند۔ پی آئی اے کی 2 دہائیوں کے بعد منافع بخش اڑان بورڈ آف ڈائریکٹرز کی 2024 کے سالانہ نتائج کی منظوری۔ قومی ایئر لائن نے 9 ارب 30 کروڑ روپے آپریشنل جبکہ 26 ارب 20 کروڑ روپے خالص منافع کمایا۔ آپریٹنگ مارجن 12% سے زیادہ رہا۔ وزیر ہوا بازی نے باضابطہ اعلان کر دیا۔ سندھ میں پانی کا بحران شدت اختیار کر گیا، 80 لاکھ ایکڑ فصلوں کی کاشت کے لیے پانی موجود ہی نہیں۔ دریائے سندھ ڈاؤن سٹریم کوٹری میں کئی کلومیٹر ریت کے ٹیلے۔ سندھ کے آبادکار کہتے ہیں سندھ میں خریف سیزن میں 80 لاکھ ایکڑ زمین کاشت کی جاتی ہے اور خریف کی فصلوں کے لیے بھی پانی دستیاب نہیں۔ محکمہ پاشی کے مطابق سندھ میں گزشتہ سال اپریل میں 22% پانی کی قلت تھی، رواں ماہ میں 56% پانی کی کمی کا سامنا ہے۔ چیف انجینئر کوٹری بیراج کا کہنا ہے کہ آبادکاروں کو فصلوں کی کاشت کے لیے جدید ٹیکنالوجی کی جانب جانا ہوگا۔ اپریل میں گرمی کا مارچ، اندرون سندھ پارہ 50 کے قریب پہنچ گیا۔ دادو 47 ڈگری سینٹی گریڈ کے ساتھ ملک کا گرم ترین مقام، لاہور 39، کراچی اور اسلام آباد 34 سینٹی گریڈ۔ ہیٹ ویو ایڈوائزری جاری، پنجاب کے میدانی علاقے شدید گرمی کی لپیٹ میں آنے کا خدشہ۔ مارچ نے گرمی کے تمام ریکارڈ توڑ دیے، انسانی تاریخ کا گرم ترین مارچ قرار۔ صنعتی دور سے پہلے کے مقابلے میں درجہ حرارت 1.6 ڈگری سینٹی گریڈ زیادہ ریکارڈ۔ بڑھتی گرمی، بادلوں سے پانی چھلک پڑا، اسلام آباد کے مختلف علاقوں میں گرج چمک، کہیں بوندا باندی، کہیں تیز بارش، گلیات اور گردرواہ میں موسلا دھار بارش اور ژالہ باری۔ مختلف علاقوں میں فیڈر سٹرپ، گلیات اندھیرے میں ڈوب گیا۔ کراچی میں بڑھتے ٹریفک حادثات کو قابو کرنے کا مشن، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی زیر صدارت اجلاس۔ ہیوی ٹریفک کی رفتار کی حد 30 کلومیٹر فی گھنٹہ مقرر، ڈرائیورز کے لیے ڈرگ ٹیسٹ لازمی قرار۔ گاڑیوں، واٹر ٹینکرز میں بھی کیمرہ ٹریکر کی تنصیب ہوگی۔ وزیر اعلیٰ سندھ کہتے ہیں محکمہ ٹرانسپورٹ، ایکسائز، لائسنسنگ اتھارٹی، ٹریفک پولیس اور نادرا کو منسلک کیا جائے گا۔ ٹریفک قوانین پر مؤثر عمل درآمد ممکن بنایا جائے۔ پنجاب میں اساتذہ کے لیے ڈریس کوڈ کی نئی ہدایات، جینز، ٹی شرٹ اور چپل پہننے پر پابندی عائد۔ خواتین اساتذہ بناؤ سنگھار کر کے اسکول نہیں آ سکیں گی، دوپٹہ حجاب کے ساتھ شلوار قمیض زیب تن کیا کریں گی۔ مرد اساتذہ شلوار قمیض اور ڈریس شرٹ پہن سکیں گے۔ عازمین کے زائد مدت قیام کی اطلاع نہ دینے پر کمپنیز کو جرمانہ ہوگا، سعودی حکومت نے واضح کر دیا۔ سعودی وزارت داخلہ نے حج اور عمرہ سروس فراہم کرنے والی کمپنیز کو خبردار کر دیا، کہا خلاف ورزی پر 1 لاکھ ریال تک جرمانہ ادا کرنا ہوگا۔ تجارتی جنگ میں کوئی فاتح نہیں ہوتا، چین کا صدر ٹرمپ کو 2 ٹوک پیغام۔ ترجمان چینی وزارت تجارت کا کہنا ہے امریکہ ٹیرف بڑھاتا رہا تو چین اپنے حقوق اور مفادات کے تحفظ کے لیے سخت جوابی اقدامات کرے گا۔ ٹرمپ کی دھمکی نے امریکہ کے بلیک میلنگ رویے کو ایک بار پھر بے نقاب کر دیا۔ پھر سیٹی بجنے کو تیار، پی ایس ایل 10 کا میلہ 11 اپریل سے سجے گا، شائقین کا ٹکٹس کے کاؤنٹرز پر کھڑکی توڑ رش۔ ٹیموں کی تیاریاں بھی زور و شور سے جاری، افغانی آل راؤنڈر محمد نبی نے کراچی کنگز کو جوائن کر لیا۔ دفاعی چیمپئنز اسلام آباد یونائیٹڈ ٹائٹل کے دفاع کے لیے تیار، اسکواڈ کا اسلام آباد کلب میں 3 گھنٹے تک پریکٹس سیشن۔